السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلاة مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1442 ہجری کے محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ میں امامت الہدایت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہماری بحث جاری ہے۔ سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اور ہم قرار دیتے ہیں، ہم مقرر کرتے ہیں ان میں سے اماموں کو یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد امت اسلامی کی رہبری کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ نظام متعین کرے گا۔ اگر نظام الہی ہے تو پھر پروردگار کا کام بھی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معین کرے، اور اگر انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے مان لیتے ہیں ہم، تو پھر اب پہلی بات ادلہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، کس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام عوام کا اور لوگوں کا ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ لیکن دلیل سے آگے بڑھ کر تاریخ کی گواہی کے مطابق آپ نے جو بھی عنوان اختیار کیا وہ یکے بعد دیگرے کولیپس ہو گیا، اور اس کا کولیپس ہونا، اس کا ختم ہو جانا سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ پھر یہ قرآن اور رسول کا بنایا ہوا نظام نہیں۔ اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور قرآن اور حدیث سے اور تاریخ کی گواہی کے مطابق ثابت ہے کہ دین مبین اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور ہیومن سائنسز کو اگر آپ تھوڑا سا اس کا اجمالی بھی مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل سائنس کو ہیومن سائنسز میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ کیوں؟ انسانی زندگی میں سیاست نے جو کردار ادا کیا ہے، اب میں بات اگر شروع کروں گا انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ابھی انسان زمین پر نہیں آیا تھا تو شیطانی سیاست شروع ہو گئی، آدمی 4 نہیں ہوئے تھے تو سیاست شروع ہو گئی، اور اسی کا نتیجہ دنیا میں پہلا بے گناہ قتل سامنے آیا۔ اور جب سے انسان اجتماعی زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی کا ایک اہم جز سیاست۔ اب کیسے ممکن ہے، میں نے شاید آپ کو اگر ذہن میں یقیناً ہوگا، صرف دہرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج سے تقریباً 3,500-4 ہزار سال پہلے یونان کے فلسفہ ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے درمیان میں بحث کر رہے تھے، اور ڈیموکریسی کی جو ابتدائی خد و خال ہے وہ اس زمانے میں رکھی جا رہی تھی، اس کے اوپر سوچ پر کام ہو رہا تھا۔ تو سیاست جو اتنا اہم گوشہ ہے حیات کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اسلام نے کوئی ایسا نظام نہ دیا ہو جو خود اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کا باعث بن سکے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ خلافت، تو خلافت کا نظام خود آپ کے اپنے مطابق، اب دیکھیے یہ تو تاریخ ہے، اب اس کو اور بعض ایسی محکمات اور مسلمات ہو چکی ہیں کہ اب اس کو اگر کوئی جھٹلانا بھی چاہے تو جھٹلا نہیں سکتا۔ خود آپ کے اپنے مطابق کیا ہوا، 35 سال میں وہ خلافت جو تھی، یا زیادہ سے زیادہ 40 سال اگر بہت زیادہ آپ اس کو آگے پیچھے کر لیں، ختم ہو گئی۔ اور اب آپ خود بھی اس کے قائل ہیں اور اسے مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ مودودی صاحب نے ہمارا کام آسان کر دیا، کتاب خلافت و ملوکیت لکھ کے ہماری زبان سے تو آپ نہیں مانتے، تو مودودی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ کام ہمارے لیے آسان کر دیا۔ 35 سال کے بعد ہی آپ ملوکیت کے اوپر چلے گئے، اور ملوکیت وہ بھی اتنی خوفناک ملوکیت، بادشاہت، اور وہ بھی اتنی خوفناک کہ اس کا عنوان خلیفۃ المسلمین ہی رکھا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام پر، اسلام کی جڑوں پر خوفناک ترین وار، یہ جو یزید کی بادشاہت سے
یزید کی بادشاہت کوئی آسان چیز نہیں ہے. یزید کی بادشاہت اگر تثبیت ہو جاتی ہے اسلامی نظام میں تو اسلام پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ علیہ السلام، امام حسین کا جملہ کہ ایسے اسلام پر پھر فاتحہ. کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لہذا امام حسین علیہ السلام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے کربلا برپا کر کے کربلا سے جو آپ نے چند ایک کامیابیاں حاصل کی ہیں ان میں سے ایک اہم کامیابی کیا ہے کہ آپ نے ملوکیت کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ ملوکیت کا بدن تو باقی تھا، روح مر چکی تھی. بدن باقی رہا، بڑے عرصے باقی رہا، لیکن اب کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظام میں اس ملوکیت کو شامل کر سکے. لہذا آپ مجبور ہوئے کچھ ہی عرصے کے بعد، جب مروان جیسے افراد آ کر بیٹھے اور پھر اس کی اولاد سے ایسے افراد بیٹھے کہ جو اسلام اور مسلمین دونوں کے لیے باعث شرمندگی، تو آپ نے فقہ کے دائرے میں تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100 یا 120 سال کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ائمہ فقہ کے عنوان سے لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور ایک سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہوا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور یہ سارے نظام ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے. اب یا تو یہ مان لو کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے، حتیٰ اگر آپ دلیل بھی لے آئیں تب بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آج آپ کے پاس آپ دین کا، اسلام کا کوئی پراپر نظام سیاسی موجود نہ ہونے کا مطلب شکست ہے. اور حسینیت کا کمال یہ ہے کہ امامت اور ولایت کے نام سے نظام آج بھی موجود ہے، اور آج جتنا مستحکم ہو رہا ہے اس سے دنیا کے استقبال کو خطرہ ہے. آج کے طاغوت کی نگاہ میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ نظام ولایت ہے، اور اس پر ہمیں افتخار ہے. لہذا عزیزان من، ہم اپنے عدلہ، ہم کہتے ہیں آپ نے جو بھی عناوین گنوائے ہیں ان کو قرآن سے ثابت کریں گے، خلیفہ، ملک اور امام. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے ہماری، یہ ساری کی ساری سورہ بقرہ میں ہے. یہ تینوں عناوین اللہ نے قرآن میں استعمال کیے، اور تینوں مقامات کے جو ادلہ ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہیں. اے کاش مسلمانوں نے سورہ بقرہ ہی صحیح سے سمجھ لی ہوتی. سورہ بقرہ، صرف سورہ بقرہ وہی صحیح سے سمجھ لو تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لہذا عرض کیا کہ آپ جب خلافت کی بات کرتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 30 نمبر آیت میں اور اس سے آگے کے مراحل میں اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے آغاز میں ہی خلافت الہی کے مرحلے کو بیان کر رہا اور فرمایا ہمارا کام ہے. اب جب ہمارا کام ہے تو ہم جس کو بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے؟ علمہ آدم، ہم نے آدم کو تعلیم دی علم پروردگار کی جانب سے. علم، یہ جو علم ہے اس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف، یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے ہو، یہ معیار قائم ہو رہا ہے پہلی خلافت میں. یعنی کسبی علم نہیں، میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا آگے چل کے. کون سا علم؟ جو اللہ کی طرف سے ہو، آدم کو عطا کیا ہے. اب اگر آپ زمین پر کسی کو خلافت الہیہ کا استحقاق دینا چاہتے ہیں تو یہ تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم کس کے پاس ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کسی کے پاس آدم سے بھی زیادہ علم مل جائے تو وہ زیادہ مستحق ہو جاتا ہے خود بخود کے خلافت الہی کے مقام کے. تو اب اللہ کی طرف سے ہوئے علم کی جو آخری سند ہے وہ یہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ آخری سند ہے ہمارے پاس، اس کے بعد کوئی سند نہیں ہے. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو اگر مدینہ چلا جائے اور دروازہ باقی رہے تو پھر اس کے بعد سب سے زیادہ حق اسی کا ہے کہ اسے خلافت الہی کے لیے چنا جائے. یہ تو اس وقت ہوگا جب لوگوں کے اختیار میں ہو، ہمارے مطابق تو اللہ کرتا ہے. اب جب اللہ نے کیا، میں نے آپ کے سامنے مقامات عرض کیے کہ خلافت الہی کا مقام ایسا ہے
کہ ہر مومن کے دل میں اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ لہذا فرشتے مومن ہیں، انہوں نے بھی تمنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ صلاحیت کی بنا پر۔ مقام کس لیے؟ صلاحیت، تو صلاحیت ثابت کر دو۔ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں، 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم صلاحیت ہی ثابت کر دو۔ لہذا عزیزان من، صلاحیت ہوگی تو مقام مل جائے گا۔ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ تمام فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اب یہ یاد رکھیے کہ مومن ہمیشہ کسی مومن کے مقام کے مقابلے پر رشک کرتا ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ یہ مومن کی صلاحیتوں میں سے غبطہ، یہ رشک کیا ہے؟ رشک یہ کیفیت ہے کہ آپ تمنا کریں کہ پروردگار یہ مقام تو مجھے بھی عطا کر۔ بھئی جس کا خدا غنی ہوگا، جس کا خدا قادر ہوگا، قدیر ہوگا، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بھئی اس کو عطا کر سکتا، مجھے بھی عطا کر دے۔ لہذا رشک کیا ہے؟ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کوئی مقام دیکھیں تو تمنا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، پروردگار مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے اس کی صفت ہے حسد۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ مجھے یہ مقام ملے یا نہ ملے، اس کے پاس سے چلا جائے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس سے چلا جائے۔ اور حسد ایسا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب حاسد حسد کرنے لگے تو میری پناہ مانگو، میں ہی بچا سکتا ہوں تمہیں، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب مقام خلافت اللہ کی ابتدا اور پہلا منافق دونوں ثابت ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو جس کے دل میں نفاق تھا، جس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، جس کے ایمان متزلزل تھا، جو حاسد تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن حسد عجیب چیز ہے۔ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، آدم کو خلق کیا ہے زمین کے لیے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا جو یہ امتحان فرشتوں کی وجہ سے درپیش آ گیا، تو چونکہ آدم ابھی زمین پر نہیں آئے ہیں، لہذا وہاں جو امتحان پاس کیا ہے، وہاں جو کام کیا ہے، اس کی جزا کو اللہ نے وہیں پر نمٹا دیا، اس جزا کو وہیں پر نمٹا دیا۔ لہذا کیا ہوا؟ اس کی جزا کیا دی؟ آدم کو بہشت میں بھیج دیا۔ اب جو بہشت میں واقعات ہیں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر وہ بیان کروں گا تو پھر بحث بالکل ہی ایسی جگہ چلی جائے گی کہ ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ نکات بہت سارے ہیں تدبر، تفکر اور عمل کے لیے، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ابھی، چونکہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، اللہ نے آدم کو بھی بھیجا، ساتھ جناب حوا کو بھی بھیج دیا۔ اب حسد اور ہو گیا، پہلے آدم اکیلا تھا، اب حوا بھی ہے۔ لہذا حاسد نے کیا کیا؟ دیکھیے، یہ جو بہشت ہے یہ وہ بہشت نہیں ہے، یہ وہ جنت نہیں ہے جو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ملنی ہے، یہ وہ بہشت نہیں ہے۔ ایک بہشت مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہے، وہ بھی ہوگی، اس کی الگ صفات ہیں۔ یہ بھی جو بہشت ہے، چونکہ آدم ابھی زمین پر نہیں آئے ہیں، اس کا الگ مقام ہے۔ اللہ نے یہاں بھیجا، اور چونکہ یہ وہ بہشت نہیں ہے لہذا شیطان نے ورود کیا۔ ثانیاً اس بہشت کے اندر اللہ نے کہا کہ یہ شجرہ ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس کے نزدیک مت جانا۔ اب یہ جو بحثیں ہیں انشاءاللہ میں نے عرض کیا، میں ان کو اگر چھیڑوں گا تو بہت گفتگو طویل ہو جائے گی۔ سمجھانا جس مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس شجرے کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ جنت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد جو اصل جنت ہے، متقین کا مقام، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اور یہ پابندی یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ بہشت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ نے بالآخر حضرت آدم کو بنایا زمین کے لیے ہے، تو کوئی سلسلہ واپس یہاں بھیجنے کا کوئی نہ کوئی انتظام، البتہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی آئے۔ شیطان نے ورود کیا، شیطان نے بہکایا، کیا واقعات آئے میں اس سے میں بحث نہیں کر رہا تھی، لیکن حاسد نے اپنا کام کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہو گیا۔ اب یہ ترک اولا ہے، لیکن قرآن نے لفظ کیا استعمال کیے؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے عصیان کیا۔ اب یہ جو عصیان ہے، اس کا ترجمہ اگر میں گناہ کروں، وہ گناہ جو مجھ جیسے گناہ گاروں سے ہوتے ہیں، تو ہمارے عقیدے کی جو بنا ہے وہ متزلزل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے تشیع میں، اور میں
واقعاً اس چیز پہ تعجب بھی کرتا ہوں کہ کوئی عالم دین ہو اور وہ ان باتوں کو نہ جانتا ہو، یہ واقعاً جائز تعاسف ہے۔ ابتدائی طالب علموں کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، حتیٰ بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ فرش عزا کا بھی طالب علم ہو، اس فرش عزا سے کچھ سیکھ کے جانے والا ہو تو فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو بھی یہ باتیں معلوم ہیں۔ تشیع کے واضح عقیدہ، مثلا انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور معصوم گناہ نہیں کرتا۔ گناہ کون سا فقہی شرعی جو حرام ہے، ترک واجب یا کسی حرام کو انجام دینا، یہ کام نبی نہیں کرتا۔ اب جب نہیں کرتا اور عقلی دلیل سے ثابت ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ قرآن کو ہم وہاں پر لفظ کی تشریح کریں گے، معنی کریں گے، بالکل کس طرح جس طرح سے ہمارا عقیدہ بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، جسم نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کہیں پر ید اللہ یا وجہ اللہ کا لفظ استعمال کرے گا تو قبلہ کیا آپ آ کر یہاں پر اللہ کا چہرہ اور ہاتھ ترجمہ کریں گے؟ پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا، قرآن کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں ہے، تو کریں گے ترجمہ؟ پھر وہاں پر عقلی دلیل کیا ہے کہ خدا چونکہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا لہذا وجہ اللہ اور ید اللہ کی آپ تفسیر کر دیں۔ بے عین ہی اسی طرح سے انبیاء کی عصمت کا عقلی دلیل کا ہونا ہمیں وہاں پہ سمجھاتا ہے کہ یہاں پر اساس سے معنی گناہ نہیں ہے بلکہ ترک اولا ہے، اور ترک اولا گناہ نہیں ہوتا بلکہ مقام کے اعتبار سے ہے۔ اب میں یقیناً اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، آپ متوجہ ہیں۔ ترک اولا سرزد ہوا اور ترک اولا سرزد ہونے کے بعد حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب حضرت آدم، میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ مقام ہے، حضرت آدم زمین پر آئے اور توبہ اپنے متوجہ ہو گئے کہ کچھ تو ہوا ہے بالآخر، اور اپنے ترک اولا کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے توبہ کرنا شروع کی۔ لیکن بڑے عرصے تک توبہ کرنے کے باوجود بظاہر آثار پیدا نہیں ہو رہے کہ اللہ نے توبہ کو قبول کیا۔ ادھر جناب جبرائیل چونکہ مقام شفاعت رکھتے ہیں، اللہ کی خدمت میں پہنچ کر، بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں اور اجازت لے کر جناب آدم کے پاس آ کر متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا فتلقى آدم، اللہ نے القاء کیا آدم کے اوپر کلمات، کون؟ حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا، کہا آدم آپ اتنے عرصے سے توبہ کر رہے ہیں تو وہ اسماء کہ جن کے زبان پر جاری کرنے سے آپ کو بہشت مل گئی تھی ان سے توسل کر کے دیکھیں۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے یاد دلایا تو تمام شیعہ سنی روایات یعنی اہل سنت کی بھی بعض روایی تفاسیر میں موجود ہے کہ جیسے ہی یاد دلایا حضرت نے فوراً بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا، یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ ابھی یہاں تک جملے پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہی اسماء کی مدد سے جناب آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلا۔ لیکن یہ سلسلہ اب ایک طرف خلافت الہیہ کا ہے اور ہر مقام پر ہر نبی، ہر وصی، ہر ولی اور ہر امام کے مقابلے پر شیطان اپنے چیلوں کو کھڑا کرتا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا ایک مقام پر آ کر، ہر نبی کے مقابلے پر۔ لہذا اب یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر نبی کے مقابلے پر کوئی نہ کوئی ضرور کھڑا ہوگا، ہر وسیع کے اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر۔ یہاں اللہ کی سنت مسلسل جاری ہے، وہاں پر شیطان کی سیاست مسلسل جاری ہے، دونوں کا کام مسلسل جاری ہے۔ لہذا یہاں جب خلافت کا مرحلہ ختم ہوا اور ملوکیت، تو ملوکیت کے لیے بہانہ کیا کیا گیا کہ بھائی دین کے معاملات سائڈ پہ رکھو، ہم تو بات کس چیز کی کرتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کی رہبری کرنے والا ہو جس کے ہم رہبری میں جہاد کر سکیں، مسلمانوں کا دفاع کر سکیں وغیرہ وغیرہ، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔
اور لہذا وہ بادشاہ یا ملک کے عنوان سے ہی رہبر ہوگا اور ہم اس کے پیچھے جہاد کریں گے۔ بس ہمارا مراد کیا ہے؟ ملک، بادشاہ، پیغمبر کے بعد۔ اب ٹھیک ہے، جیسے بھی آ جائے، آپ کا نظر کیا ہے؟ جیسے بھی آ جائے، کسی کو مار کر آ جائے، بھائی کو مار کر آ جائے، بھائی کو مار کر، جو مرضی کر کے آ جائے، اب آ گیا ہے اور چونکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو گیا ہے تو سر جھکا لو۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، حتیٰ اگر بادشاہ ہو تو قرآن سے سوال کرو، قرآن سے پوچھو۔ دین کے دائرے میں جہاد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت کو واپس لانے اور برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی بادشاہ درکار ہو جائے، بادشاہ کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا اللہ اس کا اختیار عوام کو دیتا ہے؟ یا اس کا اختیار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے؟ تو پروردگار نے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 246 246 نمبر آیت، اس سے آنورڈ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی بادشاہ کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، میں تھوڑی سی تاریخ بیان کروں گا تاکہ آپ کو واقعات کا صحیح مقام تاریخ میں اور تسلسل سمجھ میں آ جائے۔ تمام مفسرین نے اور تمام مورخین نے فرمایا کہ یہ واقعہ جس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے 1000 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ 1000 سال تک انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری ہے، لیکن وہ انبیاء کی بات نہیں مانتے، انبیاء کی رہبری کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک شورا بنائی ہوئی تھی، وہ شورا ان کو جو کہتی تھی وہ اس کو اپنا رہبر بنا لیتے۔ اب میں نہیں کہہ رہا، ابن خلدون جیسا شیعہ متعصب ترین مورخ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تک بنی اسرائیل شورا کے فیصلے پر عمل کرتے رہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ بس اس مورخ کے الفاظ کو تائید کے طور پر لے کر یہ کہوں گا، اس کا معنی یہ ہوا اسلام میں جب تک شورا کا نظام چلتا رہے گا، ذلت و خواری ہوتی رہے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ بنی اسرائیل کو 1000 سال میں سمجھ میں آیا، مسلمانوں کو 11 سال میں سمجھ میں آ گیا۔ شورا کے نتیجے نے 11 سال میں اتنا تنگ کر دیا کہ 11 سال کے بعد امیر المومنین کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو 11 سال میں سمجھ میں آ گیا، ان کو 1000 سال بعد جب ذلیل و خوار ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ وہ زمانہ ہے جس میں جالوت نامی ایک بادشاہ، اس نے اتنا ان کے اوپر ظلم کیا، اتنا وہ طاقتور بادشاہ تھا کہ وہ ان کی بستیوں پر حملہ کرتا، ان کے جوانوں کو قتل کرتا، بوڑھوں کو قتل کر دیتا، خواتین کو اسیر کر کے لے جاتا، بچوں کو غلام بنا کر لے جاتا۔ اور اتنا بنی اسرائیل کو اس نے مارا، اتنا مارا کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی جناب اشموئیل علیہ السلام، جناب اشموئیل جناب لادی کی نسل سے۔ لادی کون ہے؟ حضرت یوسف کے بھائی۔ حضرت یوسف کی نسل سے نبوت نہیں چلی ہے، جناب لادی اور جناب بنیامین کی نسل سے چلی۔ اور جناب لادی کی نسل سے تقریباً سارے جو برگزیدہ افراد ہیں وہ یا فوت ہو چکے ہیں اور کوئی ایسا شخص بچا نہیں ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے حمل سے تھیں اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر بیٹا لڑکا پیدا نہیں ہوتا تو بنی اسرائیل کو بظاہر نبوت خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے، لہذا سارا بنی اسرائیل ایک بیٹے کے انتظار میں ہے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو اسی انتظار کی نسبت سے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ اشموئیل، یعنی جس کا انتظار کیا گیا۔ اور جناب اشموئیل کی بھی بات یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن جب جالوت نے بہت مارا تو قرآن کہتا ہے قالوا لنبی لہم، یہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا۔ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر کے دیں، نقاتلو، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ جب انہوں نے یہ فرمائش کی، اسی وقت جناب اشموئیل نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا میں بنا دوں گا
تو اس کے بعد تم مکر تو نہیں جاؤ گے۔ یعنی حضرت اشمعیل ان کی حرکتوں سے اتنے نالا ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں بنا دوں گا تو پھر تم مکر تو نہیں جاؤ گے۔ کہا نہیں، وعدہ دیا، کہا ہم کیسے مکر سکتے ہیں؟ جالوت نے ہمیں اتنا مارا، قتل کیا، سارے کے سارے الفاظ قرآن میں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ہم حتماً جہاد کریں گے اس کے ساتھ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہاں پر رک کر کہ جب قوم آئی ہے پیغمبر کی خدمت میں تو پیغمبر کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بادشاہ بنائی، تو پیغمبر یا تو خود بن جاتے، کہتے میں ہوں تمہارا بادشاہ، یا مثلاً کسی ایک کو کہہ دیتے کہ بھائی فلاں شخص ہے بادشاہ، یا تم لوگ ووٹنگ کر لو وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے آ کر کہا تو چونکہ حضرت اشمعیل نبی ہیں، آپ نے یہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یعنی کیا؟ جناب اشمعیل کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اگر دین کے دائرے میں حتیٰ بادشاہی کیوں نہ مقرر کرنا ہو، اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے، نبی کے پاس بھی نہیں ہے اختیار، حتیٰ نبی یعنی اللہ کہے گا تو نبی بنائے گا۔ مولا کائنات اور دیگر ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ 100% یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے کہ نہ ہم نے بنایا ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حتیٰ پیغمبر نے بھی نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ وہ بات۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ مسلمانوں تھوڑا سا تو انصاف کرو۔ سارے مفسر مل کر کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی رسالت کے آخری زمانے کی آیت ہے، اور اللہ جو کہہ رہا ہے فما بلغت رسالتہ، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی رسالت کے باقی تمام کام انجام دے چکے ہیں۔ اور انصاف کرو، اگر اس مقام پر کوئی چیز لانا چاہتے ہو تو کم از کم ایسی لے کر آؤ جس کا وزن رسالت کے وزن کے برابر ہو۔ فروعات کبھی بھی اصول کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی، تو اپنے اصول دین میں سے نکالو نا وہ کون سی چیز ہے جس کا وزن رسالت کے وزن کے برابر ہے۔ لہٰذا غدیر میں جو پیغمبر کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اور تاریخ نے ان تمام واقعات کو نقل کیا ہے، یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے حضرت علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جب آپ نے یہ اعلان کر دیا تو حارث ابن نعمان فہری نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے کہا بت چھوڑ دو، ہم نے اپنے خدا چھوڑ دیے، آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا، اب جاتے ہوئے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا یہ میں نے نہیں بنایا، اسے میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے اِذْ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ایک سائل نے، ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب واقع کو طلب کیا تو اللہ نے وہ عذاب واقع کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر اہل سنت کی تفاسیر بھی اٹھائیں گے تو یہی واقعہ آپ کو بعض روایتوں میں مل جائے گا۔ یعنی اہل سنت اور شیعہ دونوں کہتے ہیں کہ جب اس نے پلٹ کے جب سنا کہ اللہ نے بنایا ہے تو یہ پلٹا اور یہ کہتا ہوا چلا اگر اللہ نے علی کو بنایا ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اس نے طلب کیا، اور جیسے ہی طلب کیا تو ابھی چند قدم نہیں چلا تھا، روایات کہتی ہیں پتھر آسمان سے آیا، ایک چھوٹا سا پتھر آسمان سے آیا، سر کے مقام پر لگا، دبر کے مقام سے خارج ہو گیا، اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے مخص ہو کے وہاں پر گر پڑا۔ اب جب میں نے یہ جملہ کہا تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک واقعہ اور آ گیا ہوگا کہ کسی اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہی ایک عذاب نازل کیا تھا۔
سورہ مبارک فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آخر میں کیا ہوا، فجعلہم کعصف ماکول، ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ کیا پھینکا؟ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لشکریوں کے سر پر لگتے تھے، دبر کے مقام سے خارج ہو جاتے تھے، جس کو لگتا تھا وہ کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو میں بارگاہ اہدیت میں سوال کا حق رکھتا ہوں نا، پروردگار تیرے پاس تو عذابوں کی کمی نہیں ہے، تو آواز کا عذاب بھی دیتا رہا ہے، تو نے بجلی کا عذاب بھی دیا ہے، تو نے آگ کا عذاب بھی دیا ہے، تو نے زلزلہ دیا ہے، تو زمین پھاڑ سکتا تھا۔ اتنے بہت سارے عذابوں میں اسی عذاب کا تو نے انتخاب کس لیے کیا؟ تو شاید جواب یہ آئے کہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسا میرے نزدیک کعبے کا دشمن ہے، ویسا ہی مولود کعبہ کا دشمن ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے قانون ہے نا، جن دو گناہوں کا عقاب، جن دو گناہوں کی سزا برابر ہو ان کی کیفیت برابر ہوا کرتی ہے، لہذا جو جیسا اللہ کے نزدیک کعبے کا دشمن ہے ویسا ہی مولود کعبہ کا دشمن، لہذا پیغمبر کا بھی حق نہیں ہے، پیغمبر کا بھی کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے پیغمبر کا کام پہنچانا۔ لہذا یہاں کیا ہوا، جناب اشموئیل نے جب دعا کی تو پروردگار نے وحی نازل فرمائی، کہا طالوت نبی ہوگا، ملک ہوگا۔ لہذا قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، باتحقیق اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ تو عزیزوں، بادشاہ بھی اگر دین کے دائرے میں چاہیے اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے ہیں۔ بات پہنچ گئی، لیکن کچھ واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب طالوت علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی روایت ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں میرے بھائی طالوت کا ذکر کیا کرو، کیوں؟ فرمایا اس کے واقعات میں ہماری امامت کے ادلہ موجود ہیں۔ اور پہلی دلیل یہی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر بادشاہ کے عنوان سے بھی تلاش کرنا چاہتے ہو، جہاد کا رہبر چاہیے تمہیں، تو اگر دین کے دائرے میں ہے تو اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اب جناب طالوت کون ہے؟ جناب طالوت اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، قد بلند ہے اور نہایت ہی صاحب فراست شخصیت، لیکن اس شہر میں نہیں رہتے جس میں جناب اشموئیل ہے۔ جناب اشموئیل جس شہر میں رہتے اس کا نام تاریخ نے شہر صوف رکھا، ذکر کیا۔ حضرت دیگر انبیاء اور اولیاء کی طرح سے بکریاں چراتے ہیں، یہاں آپ بکریاں چراتے ہوئے آپ کی بکریاں جو ہے وہ دور نکل گئیں، انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ شہر صوف تک پہنچ گئے، اور جب وہاں تک پہنچے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم شہر نبی کے نزدیک آئے ہیں، نبی کی زیارت کے بغیر جانا مناسب نہیں ہے۔ تو نبوت کے سائے سے کچھ برکات حاصل کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں جناب اشموئیل سوچ رہے ہیں کہ میں طالوت کو پہچانوں گا کیسے؟ وہاں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اشموئیل سے کہو جیسے ہی طالوت کو دیکھو گے پہچان لو گے۔ ولایت کی تو خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ لہذا کیا ہوا، جب جناب طالوت داخل ہوئے حضرت نے پہچان لیا کہ یہی طالوت ہے۔ جب سوال کیا انہوں نے جواب دیا۔ حضرت نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں انتخاب کیا۔ اب جناب طالوت بھیڑ بکریاں چرا، سادے سے لباس میں تھے، آپ نے ہاتھ پکڑا، قوم کو بلا لیا، سب کو بلا کر کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا سربراہ، تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا۔ اب جب انہوں نے طالوت کو دیکھا، غریب سا آدمی، یہ کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں، جو بھی بادشاہ ہوگا وہ ہمارے ہی درمیان سے ہوگا۔ بڑے بڑوں کی حسرتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب ان میں سے نہیں ہوا، اللہ نے طالوت کا اعلان کر دیا۔ تو ابھی جو کہہ رہے تھے کہ ہاں کوئی بھی ہوگا ہم جہاد کریں گے، آپ جس کو بھی بنائیں گے، آپ جس کو بنائیں گے ہم اسے مان لیں گے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، مان نہیں رہے۔
اور اس سے عجیب بات لوگ ہم سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو بنایا ہو غدیر میں اور پیغمبر کے بعد لوگ بھول جائیں اور انکار کر دیں؟ تو میں کہتا ہوں آؤ ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں رسول سامنے موجود ہے، رسول موجود ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے، تو رسول کے ہوتے ہوئے انکار کر رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے کا، رسول کے ہوتے ہوئے۔ تو اگر امتیں رسول کے ہوتے ہوئے ولایت کی منکر ہو سکتی ہیں تو پیغمبر کی شہادت کے بعد تو کام ہی نہیں نا۔ لہذا یہ دلیلیں یہ بڑی قرآن سے ثابت نہیں ہیں۔ لوگ امتیں حتیٰ پیغمبر کے سامنے اللہ کے بنائے ہوئے کو جھٹلاتی رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے تو اب الہی معیار، جیسا حضرت آدم کے سلسلے میں اللہ نے الہی معیار کا ذکر کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب سے علم بھی زیادہ دیا ہے اور قدرت بھی زیادہ دی ہے۔ بس الہی عہدے کا ایک اور معیار ہمارے سامنے آ گیا، وہ کیا ہے؟ جسے اللہ بناتا ہے اسے علم بھی زیادہ دیتا ہے، اسے طاقت بھی زیادہ دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا الہی علم اور الہی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کی جانب سے کسی کو انتخاب کرنا ہو تو اس کو تلاش کرو جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہو اور طاقت بھی دی ہو۔ اس کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی آیت اور علامت کیا ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا۔ تب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہاں بہت سارے کچھ نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے، اور تابوت سکینہ کی ہسٹری بھی بیان کروں گا، اور اس سے متعلق کچھ اور بھی مطالب ہیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن حضرت طالوت علیہ السلام کے واقعات بہت ساری ایسی تاریخی حقیقتوں اور عقائد کے مسائل کو حل کرتے ہیں کہ جو انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس سے پہلے کہ میں وارد ہوں مسائل کے حوالے سے، ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بہت البتہ خاص، وہ یہ کہ ہمارے کچھ طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنے ایسے ساتھیوں کے لیے اسکالرشپس وغیرہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچے یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ان کو اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ مل جاتا ہے، لیکن بعض مالی مسائل کی وجہ سے اسے کنٹینیو نہیں کر پاتا۔ اگر ہم امام زمان علیہ السلام کو ایک اچھی امت حوالے کرنا چاہتے ہیں تو اچھی امت پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ تعلیم اور اقتصاد یعنی اکنامکس یہ دو ایسے پلرز ہیں کہ جو کسی بھی ملت کے اگر مستحکم ہو جائیں تو اس امت کے امام کی کمر خود بخود مستحکم ہو جاتی ہے۔ لہذا جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان بچوں کو ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، اور انشاءاللہ جو بھی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں یہ بچے آپ کو ضرور پہنچائیں گے۔ دوسرا جو ہے مسئلہ لاسٹ ایئر بھی میں نے عرض کیا تھا اور اس دفعہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ملت تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم پاکستان کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں، اور تشیع کی جو قربانیاں ہیں وہ اتنی عیاں ہیں پاکستان کے لیے کہ جھوٹے سے جھوٹا بھی اس کو چھپا نہیں سکتا۔ اور طول 73 سال میں ہم نے اپنی لائلٹی ہمیشہ ثابت کی ہے، ہمارا مذہب ہمارا مسلک ہمیں وطن سے محبت کا درس بھی دیتا ہے، اور یہ افتخار ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے
جو اسلامی نظریاتی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، ایک حقیقت ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر واحد ملک دنیا کا جس ملک کو بنایا گیا وہ واحد پاکستان ہے۔ یہ افتخار پاکستانیوں کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ جب اسلامک آئیڈیالوجی کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ساری اسلام دشمن دنیا پاکستان کی دشمن ہے، اور یہ جتنی بھی پاکستان میں دہشت گردی اسلام کے نام پر ہوئی ہے، یہ وہ منافق ہیں جو اسلام کے ریشے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان چونکہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر بنا ہوا ملک ہے، لہذا پاکستان کا خاتمہ گویا اسلامک آئیڈیالوجی کو ایک شدید جھٹکا پہنچا۔ ہم نے پہلے بھی پاکستان کے لیے جان قربان، اب بھی جب بھی پاکستان کو ہمارے خون کی، ہماری اولاد کی، ہمارے مال کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے۔ اور پاکستان کے ایک شہری، قانونی شہری ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ پاکستان کے سیاسی اداروں سے، پاکستان کے انتظامی اداروں سے اور قوہ مقننہ قانون کے اداروں سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی جگہ پر قانون کی بالادستی کو ختم کر دیا جائے تو سوائے تباہی کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ قانون سے اگر آپ کسی کو بھی بالا کرتے، قانون سے بالا تر سوائے خدا کے کوئی اور ذات نہیں، اور اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو کافر اور مشرک ہے۔ قانون سے بڑا کوئی نہیں، قانون صرف اللہ کا ہے، وہ ہے جو کہ قانون سے بالا تر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حتیٰ پیغمبر بھی اس کے قانون کے تحت کام کرتا ہے، تو جب پیغمبر کرتے ہیں تو کسی اور کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ ہماری درخواست صرف اتنی ہے، اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا موجود ہے تو آپ اسے عدالت میں لے کر آئیں، اس کے اوپر کیس چلائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ اس نے کیا غلطی کی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ مثلا کوئی ایسی غلطی اگر کی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان جبری گمشدگیوں کے ذریعے سے آپ اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں سے ختم کر دیں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا عنصر ہے، خدا نہ خواستہ، تو میں یہاں ممبر سے پیغام دے رہا ہوں، تم تو کیا تمہارے باپ بھی ہمارے دل سے اہل بیت کی محبت نہیں نکال سکتے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ خدا ان جذبات کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرمائے، خدا ان آوازوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے، ہم پاکستان کے دشمن ہیں، اور اگر پاکستان کے نظام کو اور پاکستان کو درپیش کوئی ایسے دشمن موجود ہیں تو ہمارا مخاطب اس وقت وہی ہیں۔ پاکستان دوست قوتوں کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں آپ کو ہمارے جان مال کی ضرورت ہم حاضر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اگر آپ یہ مذاق کر رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، جا کر 1400 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، بغداد کی قبرستانوں میں آج بھی وہ دیواریں موجود ہیں کہ جن کے اندر شیعوں کو زندہ چن دیا گیا، لیکن ہم نے محبت علی پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بغداد میں تمہیں آج بھی وہ کنویں مل جائیں گے جو کہ سادات اور شیعوں کے خون اور اجساد سے پر ہو گئے تھے۔ ہم آج بھی مٹ سکتے ہیں مگر محبت حسین سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا یہ تو ہماری خام خیالی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، قانونی طور پر ان کو پیش کریں، اگر یہ مجرم ثابت ہوتے ہیں، ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے جو ان کو سزا بنتی ہے آپ دیں، لیکن قانون کے دائرے میں۔ اور میں پھر درخواست کر رہا ہوں،
اگر آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، آپ قانون کا لحاظ نہیں رکھ رہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں مٹانے والے سب مٹ چکے، ہمیں کسی کا خوف نہیں۔ جن کا سرپرست اور امام موجود ہو انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا درخواست، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیغام صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ان غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جائے اور جو بھی جائز اور قانونی طریقہ ہے اسے اختیار کیا جائے، اس لیے کہ قانون توڑنے والے یزید اور اس کے سپاہی بھی تاریخ میں محو ہو گئے حسینیت سے۔ اور ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے جو درس سیکھے ہیں ان میں سے ایک درس یہ ہے، حتیٰ بیٹے حسین پر قربان کر دو، مال قربان کر دو، جان قربان کر دو، اور جب قربان کر دیا ہے تو پھر قربان کر دیا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا درس دے رہی ہیں تاریخ میں، صرف عباس نہیں، عباس جیسے 3 اور بیٹے، جناب عباس کے باقی 3 بھائی کم نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، عباس ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ مدینہ میں جب آنے کے بعد لوگوں کو پتہ لگا اور لوگ پرسہ دینے کے لیے جناب ام البنین کے پاس آتے اور کوئی جناب عباس کا نام لیتا تو آپ کہتی نہیں، پہلے مجھے حسین کا پرسہ۔ اور جناب ام البنین، میری کوئی حیثیت، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں جناب ام البنین سے متعلق کوئی بات کروں، میں جسارت کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، بی بی خود آپ نے بتایا ہے، خود آپ جانتی ہیں کہ حسین سے جیسی محبت جناب زینب کو تھی، کتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جس وقت مولا کائنات جناب عبداللہ سے ازدواج شادی کر رہے ہیں حضرت زینب کی، نکاح کی شرطوں میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جب زینب بھائی سے ملنے کا ارادہ کرے تم روکو گے نہیں، اور اگر حسین مدینے کو ترک کرے تو تم جناب زینب کو اجازت دو گے۔ قوم میں ایک عالم دین ذکر کر رہے تھے کہ فرمایا کہ جب شادی کے 3 دن گزر گئے اور جناب زینب اپنے گھر نہیں آئیں، عرب کے رسوم و رواج جو بھی وہاں پر تھے اپنے گھر میں موجود ہیں، ابھی اپنے والد کے گھر تشریف نہیں لائیں، تو فرمایا 3 دن میں علی کے گھر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سو ہوا ہے، اور خصوصاً امام حسین کی حالت عجیب۔ جناب فضا دوڑتی ہوئی گئی جناب عبداللہ کے گھر میں اور جناب زینب کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں پر کہ حضرت سجدے میں ہیں اور رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہی ہیں، بار الہ مجھے حسین کو دیکھے ہوئے 3 دن۔ یقیناً اگر زینب سلام اللہ علیہا کے دل میں خدا کی محبت نہ ہوتی تو خدا جانے میری بیوی نے 72 قدم کے فاصلے سے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا اور حسین کے بعد کیسے زندہ رہی ہے۔ لیکن تاریخ نے لکھا ہے ایسی محبت ہے کہ اپنے شہزادوں کا نہ نام لیا کبھی اور نہ پرسا، کسی سے پرسا نہیں کیا۔ بی بی آج ہم تمہارے شہزادوں کا پرسا دینے کے لیے جمع ہیں، ہم سے اپنے بچوں کا، اپنے شہزادوں کا پرسا قبول کرتا۔ سفر پہ جناب زینب چل پڑی ہے، پہلا پڑاؤ امام حسین کا مدینہ کے باہر، جناب عبداللہ اپنے دونوں جوان بیٹوں کے سہارے پہنچے امام کی خدمت میں۔ مولا آپ جانتے ہیں میں مریض ہوں، چلنے کی سکت نہیں ہے، لیکن مولا میری ایک درخواست کو قبول کیجیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا مولا میں نہیں جا سکتا اور میرے یہ دونوں جوان آپ پر قربان، ضرورت پڑ جائے میری جانب سے قربان ہیں یہ بچے آپ پر، انہیں لے جائیں ساتھ، دونوں شہزادے ساتھ ہیں۔
عاشور کے دن جب قربانیاں ہونا شروع ہوئی ہیں، جناب زینب نے دونوں کو بلا کر نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، دونوں کی آنکھوں میں سرما لگا کر اپنے دونوں بیٹوں کو آمادہ کیا۔ میں کہوں گا جناب زینب عید کا دن تو نہیں، عید کا دن تو نہیں ہے، یہ نیا لباس، یہ خوشبو تو شاید میری بیوی جواب یہ دے گی اللہ کے حضور میں قربانی کو بہترین انداز میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ بار بار بچوں کو بھیج رہی ہیں، حسین بار بار رد کر رہے ہیں، لیکن جب جناب علی اکبر کا جنازہ آیا، جب جناب علی اکبر کا جنازہ آیا تو اب بیوی سے برداشت نہیں ہوا، علی اکبر قربان ہو گیا، تم زندہ ہو؟ ارے میں تو تمہیں علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے لائی تھی، تم زندہ ہو؟ ماموں اجازت نہیں دے رہے، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے خیمے کے پاس پہنچ گئی، خود باہر کھڑی رہی، کہا اندر جاؤ اور اپنے ماموں سے کہو آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ ہے، جناب سیدہ کا توسل اختیار کرو۔ دونوں بیٹھے اندر گئے، امام کو جب جناب سیدہ کا واسطہ دیا دونوں کو اجازت مل گئی، ایک کو جناب عباس نے سوار کیا، ایک کو امام حسین نے، دونوں بھائی اندر ایک مرتبہ میدان میں آئے ہیں، ایک طرف سے جناب جعفر طیار کا خون ہے، دوسری جانب سے علی مرتضیٰ کا شجاعتیں جمع ہیں، دونوں بھائی لڑ کر کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ ان ملائین نے دیکھا کہ جب تک یہ دونوں شہزادے ساتھ ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے، ایک بڑا لشکر بلا کر حملہ کیا، پہلے دونوں شہزادوں میں جدائی ہو گئی، اب دونوں بھائی الگ الگ، جناب عون الگ ہے، جناب محمد الگ ہے، جناب محمد کمسن ہے، پہلے جناب عون، جناب محمد ایک مرتبہ زخمی ہو کر گرے، اپنے بھائی کو آواز دی، امام کو آواز نہیں دی، بھائی کو آواز دی، جناب عون لڑتے ہوئے بھائی کے پاس پہنچے، دیکھا بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کہا بھائی صبر کرو میں بھی تمہارے ساتھ آیا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک تمیمی نے نیزہ مارا، حضرت عون کے پہلو میں لگا، ارے میرا شہزادہ زمین پر گرا، تلواروں کے وار ہونا شروع ہوئے، آواز لگائی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا حسین اور حضرت عباس دونوں آئے، لیکن عزاداروں جب پہنچے ہیں شہزادوں کے جنازے پر، دونوں شہزادے شہید ہو چکے ہیں، ایک کو حسین نے اٹھایا، دوسرے کو جناب عباس نے اٹھایا، اب لاشا لے کر چلے ہیں، اب تک جو بھی لاش آئی ہے زینب سب سے آگے موجود ہوتی ہے لاشا لینے کے لیے، لیکن اب جو دونوں شہزادے پہنچے تو دیکھا زینب موجود نہیں، اب زینب موجود نہیں ہے، کہا مفزہ، ارے زینب سے کہو شہزادے آ گئے، جناب فضہ دوڑتی ہوئی خیمے میں پہنچی، دیکھا جناب زینب نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو رو کے دعا کر رہی ہے، پروردگار میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ارے میری قربانیوں کو قبول کر لینا۔ ایک مرتبہ فضہ نے آواز کہا شہزادی تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن اپنے بچوں کا پرسہ نہیں کیا۔ بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ جب شام میں رہائی نصیب ہو گئی، حضرت نے کہا میں عزاداری کروں گی، مجھے سر بھی واپس چاہیے، شہداء کے سروں کو لایا گیا، کہتے ہیں جب شہداء کے سر پہنچے تو ہر بیوی آگے بڑھ کر ایک سر کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور لے کر عزاداری شروع کر دیتی ہے۔ امام حسین کا سر آتے ہی زینب تڑپ کر آگے بڑھی، امام کا سر اپنی آغوش میں لیا، ارے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے کر زینب تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے۔ عباس کے سر کے لیے جناب ام فضل آگے بڑھی، ام فروا نے قاسم کا سر لے لیا، ساری بیویاں بیٹھ کر عزاداری کرنے لگی، آخر میں 2 بچوں کے سر ہیں۔ آواز لگانے والے نے پوچھا ارے کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ لیکن زینب حسین کے سر سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ امام سجاد نے آگے بڑھ کر بھائیوں کے سروں کو وصول کیا، بی بی مدینہ آئی جو عون و محمد کا نام لیتا، کہتی نہیں میرا علی اکبر، میرا قاسم، میرا حسین، ارے میرا عباس،
لیکن بی بی تم ماں ہو، سب سے تم نے پرسے لے لیے، لیکن جب تم اپنے گھر گئی ہوگی ارے دونوں شہزادے یاد آئے ہوں گے، اور پھر لپٹ لپٹ کے بستروں سے روئی ہوگی، ارے میرا اور یہاں سوتا تھا، میرا محمد وہاں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا، منتقم زہرا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، بار الہ ان سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بالخصوص کئی بیماروں کے لیے کہا گیا ہے، کورونا کے بھی کچھ مریض ہیں، ایک دوست کی بھابھی بہت شدید علیل ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جن دوست نے اپنی بیٹی کے لیے کہا، ایک مولا کا ذاکر ہے جس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، دیگر جتنے بھی آپ کی اپنے نظر میں بیمار ہیں عزادار، بحق بیمار کربلا دعا کریں کہ پروردگار سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے۔ بار الہ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں، بحق حضرت زہرا، بحق حضرت زینب و اسیران کوفہ و شام، سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بالخصوص شیخ ابراہیم زقزاقی اور ان کی اہلیہ کو، آپ جانتے ہیں کہ نائجیریا میں بھی کل جلوس پر حملہ کر کے کئی نائجیرین ماتمداروں کو شہید کیا گیا اور کئیوں کو زخمی کیا گیا۔ اے کاش ہماری یہ آواز ہمارے نائجیریا کے مومنین تک پہنچ سکے، اور ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کاش ہماری وسعت میں ہوتا تو ہم آ کر تمہارے ساتھ عزاداری کرتے، تمہارے جنازوں کو بھی اٹھاتے، تمہارے زخمیوں کو بھی دیکھتے، لیکن اگر ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کے راستے میں یہ شہادتیں تمہیں محکم کریں گی۔ یہ عزاداری کے راستے کی شہادتیں انشاءاللہ ایک ایسا ثمرآور درخت بنے گی جو تمہاری زمین پر موجود طاغوت کو نیست و نابود کر دے گی۔ لہٰذا ہمارے نائجیریا کے مومن بھائیوں، کربلا میں یہ درس دیا ہے، تمہارے اور ہمارے خون میں کوئی فرق نہیں۔ ایک دو جملے کہہ دوں بس، نائجیریا کے دوستوں سے مخاطب ہوں خاص طور پر، آپ کا نمائندہ کربلا میں جناب جون ہے، آپ کا نمائندہ۔ عاشور کے دن امام نے کہہ دیا جاؤ جون، تمہیں میں نے آزاد کر دیا، لیکن جون سر جھکا کے کھڑے۔ امام نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا میں وہ غلام نہیں ہوں جو اچھے وقت میں تو ساتھ دے، مشکل میں مولا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ امام نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، جا۔ لیکن جب نہیں گئے تو مولا کو احساس ہوا، کہا اچھا ایسا کر، میرے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جا، ہاتھ پکڑ کر لے جا، کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں حسین کے بچے کو حفاظت کے لیے لے چلا۔ لیکن جون ہل نہیں رہے۔ امام نے کہا اگر تجھے اس بات کا خوف ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر تجھ سے پوچھیں گے تو میں حسین سید جوانان بہشت تجھے ضمانت دیتا ہوں، تجھے بہشت میں لے کر جاؤں۔ کیا چاہیے تھا جون کو؟ لیکن جون سب کے کھڑا، آخر میں ایک عجیب جملہ کہا جون نے، کہنے لگا مولا شاید میرا رنگ سیاہ ہے، میرے نسب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، میں کم نسب ہوں، میرے پسینے سے شاید بو آتی ہے، شاید آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے۔ یہ سنتا حسین تڑپ کر رہ گئے،
جون کو اپنے سینے سے لگا دیا، جون کو اجازت دی، جاؤ جون جاؤ، جا کر شہید ہو جاؤ۔ جب جون جا رہے تھے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، کہا پروردگار جون کے چہرے کو نور سے نورانی کر دے، منور کر دے، جون کے پسینے کو خوشبو میں بدل دے۔ اور اس کے بعد عزیز و جس وقت جون تیر کھا کر گرے ہیں اور مولا کو آواز دی ہے تو حسین ہر جنازے پر نہیں گئے، ہر جنازے پر نہیں گئے، ان کے جنازے پر گئے حسین، علی اکبر کے جنازے پر گئے حسین، قاسم کے جنازے پر حسین، عباس کے جنازے پر گئے حسین، اور جون کے جنازے پر گئے حسین۔ بارہ الہ تجھے واسطہ ہے جناب جون کا، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم پر نگاہ کرے۔ بحق جناب جون علیہ السلام نائجیریا کے اور افریقہ کے جتنے دیگر مظلوم مسلمان ہیں بارے الہ مومنین سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بارے الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت اور انصار اللہ کی رہبریت اور حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بارے الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔